بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری بہنوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ الحمدللہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے۔ اللہ تعالی جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو اسی نیک دعا کے ساتھ ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو آج آپ کو ویڈیو دیکھ کے پتہ تو چل گیا ہوگا کہ ہم کس اس پر بات کرنے والے ہیں۔ آج میں بہت ہی خاص عمل لے کر آئی ہوں اپنی بہنوں کے لیے، کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب بہت زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے، ہمیں کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جو میں آپ کو آج 2 رکعت نفل نماز حاجت بتانے والی ہوں، تو جب ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں چاروں طرف سے راستے بند دکھائی دیتے ہیں، تو پھر ہم اپنا اللہ سے راستہ جوڑ لیتے ہیں، اللہ سے رابطہ جوڑ لیتے ہیں، پھر ہم براہ راست اپنے اللہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو 2 رکعت نماز نفل حاجت ہے، سجدوں والی جو عبادت ہے، یہ تو بہت ہی خاص عبادت ہے اور بہت ہی قبولیت والی ہے۔ تو جو بھی تمنا ہو، خواہش ہو، جیسے کوئی بھی یعنی کہ پریشانی ہو، اولاد کی طرف سے ہو، رزق کی طرف سے ہو، رشتوں کی طرف سے پریشانی ہو، رشتے نہیں ہو رہے، جو بھی پریشانی ہو، میاں بیوی میں جھگڑا ہو، ساس بہو میں جھگڑا ہو، جو بھی بہت بڑی پریشانی ہو، چھوٹی ہو، تو ہمیں یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ایک عمل میں آپ کو دیتی ہوں، آپ کی کوئی چاہت ہے، ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تنہائیوں میں پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ غیب کے خزانے سے ایسے فیصلے کرتا ہے کہ کوئی دل کی مراد، رزق کی بندش، رشتوں میں بندش، جادو اور جنات ہمارا ایک المیہ ہے۔ ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم جو ہے نا دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے نا۔ مانگتے کس طرح ہیں؟ رو رو کے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، تنہائی میں مانگیں۔ آپ ایک دفعہ سوالی بن کر تو دیکھیں، اگر آپ اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، اللہ سے تھوڑا نہ مانگو، اللہ سے مانگو تو لاجواب مانگو، توجہ سے مانگو۔ چند دن، چند ہفتے مانگ کر تو دیکھیں۔ یہ 2 نفل زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ 2 نفل کمال کے نفل ہیں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ناممکن کام ممکن بنا دیں، یا کوئی ایسی بیماری جو ٹھیک نہ ہو رہی ہو، ساری رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ آپ کی مایوسی اور نا امیدی کو ختم کر دیں گے۔ تو میں آپ کو وہ 2 رکعت نفل بتاتی ہوں کہ آپ نے پہلے نیت کرنی ہے اچھی سی وضو کر کے، اور 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ نے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے نماز پوری کر کے 3 بار، یعنی کہ سلام کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھنی ہے آپ نے، 3 بار وہیں بیٹھ کر۔ یہ عمل اگر آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے آپ جس ٹائم بھی کر لیں، یعنی کہ نمازوں کے اوقات میں، جس نماز کے اوقات میں، یعنی کہ زیادہ بیسٹ جو ہے نا عشاء کی نماز کے ٹائم ہے، کیونکہ اس ٹائم بندہ شور شرابے سے فارغ ہو جاتا ہے، گھر کے کاموں سے آرام سے سکون سے پھر بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے رو رو کے اپنی دعا، اپنی حاجت مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہ آپ اپنی نسلوں کے لیے مانگیں، اپنی نسلوں کے لیے 3 چیزیں ضرور مانگیں، ایک بخت، ایک مقدر اور ایک نصیب۔ ہر والدین اپنی اولاد کو ہر چیز دے سکتے ہیں، لیکن یہ مقدر اور نصیب یہ چیزیں نہیں دے سکتے نا۔ ماں باپ ہیں، جیسے بیٹی کو بیاہتے ہیں تو ٹرکوں کے ٹرک سامان دیتے ہیں، زیور دیں گے، مال دیں گے، ہر چیز دیں گے، لیکن مقدر نہیں دے سکتے۔ تو آپ یہ 2 رکعت نفل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو اللہ سے مانگیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے
کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری زندگی میں. یہ ایک عرشی نظام ہوتا ہے، عرشی اور ایک فرشی. یہ ایک عرشی نظام ہے. یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے نا 2 رکعت والا، یہ ایک عرشی عمل ہے. آپ اس کو کر کے تو دیکھیں نا انشاءاللہ، پھر آپ دیکھنا کہ یہ کیسے ایمرجنسی مدد ہوگی، غیبی مدد ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ سارا جہان ایک طرف ہو جائے، جو مرضی کر لیں، زور لگائیں، لیکن جب آپ یہ عمل کریں گے نا تو دیکھنا پھر آپ کی کیسے گھر میں برکتیں، رحمتیں ہوتی ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ جو دل میں چاہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ضرور ہی قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے اس نفل کے صدقے. یہ جو سجدے والی عبادت ہوتی ہے نا، اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بہت ہی اثر ہوتا ہے. تو یہ میں نے خود کئی دفعہ اللہ سے کیا ہے اس طرح کہ بندہ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے، وہ چیز خیالوں میں ہوتی ہے، زبان سے بھی نہیں نکلی ہوتی، تو ایسا کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے. تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھو میرا اللہ کیسے سنتا ہے ہمارے دلوں کی دعائیں. ابھی یہ بات میرے دل میں تھی، میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کروں یا نہ کروں، تو وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں. میری بہنوں آپ بھی اسی طرح کیا کرو. وہ سننے والی ذات ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ رؤوف الرحیم ذات ہے. وہ سب کچھ تو وہی دے رہا ہے، وہی کرنے والا ہے. باقی تو سب بہانے ہوتے ہیں. بس اللہ کو راضی کیا کرو. بے شک ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا کرو. اللہ کی ان کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کریں. یہ بھی ضروری ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بھی بہت فائدے ہیں نا. تو باقی بھی ہماری حاجتیں، دعائیں پوری ہوتی رہتی ہیں 5 نمازوں کے صدقے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو باقی یہ جو خاص عمل ہے، کوئی بڑی پریشانی، مصیبت، کوئی رشتوں میں رکاوٹ ہے، یا کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، یا کوئی اولاد نہیں ہو رہی، یا اولاد کو نیک رستے پر لانے کے لیے بگڑ گئی ہے اولاد، برے رستے پر چل پڑی ہے، جو بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے میری بہنیں، آپ اس نماز کی نا عادت بنا لیں نا. آپ 1 دفعہ دن میں روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. روز نہیں تو جس ٹائم بھی ٹائم ملے آپ نے یہ لازمی پڑھنی ہے. تو ہماری ویڈیو یہیں تک تھی. اللہ حافظ.